قائد اعظم نے 90 سال پہلے سوچ لیا تھا کہ ہمارا ان سے گزارا نہیں. اب تو میں کہتا ہوں کہ تین قومی نظریہ ہے. خالصتان کی علیحدہ بات، سکھوں کی بات کریں، نہیں تو باقی جو ہیں نارتھ ایسٹ والے جو ہیں، باقی جو نیکسلائٹس ہیں اور اس میں ہمارے ہاں اسٹریٹجک کلیئرٹی ہوئی. بڑا نہیں ایک منٹ مجھے پہلے یہ بتائیں کتنے قومی نظریے چل رہے ہیں اس وقت؟ اس وقت تو 17 انسرجنسیز چل رہی ہے نا. کشمیر کی تو جنگ آزادی ہے، وہ تو انڈیا کا حصہ نہیں، وہ ایک جینوئن جنگ آزادی ہے جس کا مقصد آزاد کرانا ہے ایک بیرونی آکوپیشن آرمی سے، جو یو این چارٹر کے تحت جائز ہے. ٹھیک ہے، وہ تو علیحدہ کر دینا. ٹھیک ہے. اچھا، جو نیکسلائٹ موومنٹ ہے لیفٹ کی، انڈیا کے کتنے ڈسٹرکٹس ہیں؟ 604. اس میں سے 200 ڈسٹرکٹس میں یہ موومنٹ ہے. 30 ریاستیں ہیں، 20 جگہ ہے. جو ریڈ کوریڈور ہے نا، ریڈ کوریڈور شمال سے جو ساؤتھ آتا ہے، نیچے تک آتا ہے، اور اس میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا کوئی باہر کا. ایک کلاس بیسڈ. اچھا وہ ماوسٹ ہیں، ہاں، گریلے ہیں، بڑی جاندار گریلے. اچھا، اس کے علاوہ خالصتان کے علاوہ دیکھ لیں، خالصتان کا ریفرینڈم بھی ہوا ہے، آپ کو پتا ہے. اور اب آ جائیں نارتھ ایسٹ میں، اور آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ میجر جنرل فضل الرحمان، بنگلہ دیش کے سابق جنرل، انہوں نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ ہندوستان کا کوئی حملہ ہوتا ہے پاکستان پر، ہمیں ہندوستان کے جو 6 ریاستیں ہیں، یہ 7 ریاستیں ہیں یہ کوریڈور کے نارتھ ایسٹ والی، میزورام، منی پور، تریپورہ، ناگالینڈ، یہ ہمیں لے لینا چاہیے. تو انڈیا کے ڈس انٹیگریشن، یہ محمد یونس کے مشیر ہیں غالباً. جی غالباً، اور ان کی سسٹم کا حصہ ہے. سو ایک سنجیدہ بات کسی نے، پہلی دفعہ انڈیا کے ڈس انٹیگریشن کی بات ہوئی ہے ایک اس ریجن سے. آپ نے کیا کہا؟ ڈس انٹیگریشن یعنی انڈیا کی تقسیم کی بات ہوئی ہے پہلی دفعہ. یہ مطلب ہماری طرف سے نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک ان کا ایک سابق برادر ملک. آپ کو لگتا ہے ایسا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ممکن ہے اگر یہ مودی رہا، یا پھر ہندوستان رہے گا یا مودی رہے گا. کیونکہ مودی ایک، اور ان کی سوچ جو ہے آر ایس ایس کی، وہ علامت ہے تقسیم کی، تعصب کی، تضاد کی. اور یہ جو ہے اس وقت جو انڈیا کا سینٹر آف گریوٹی جیسے بھی تھا نیرووین سیکولرزم تھا، اب سینٹر آف گریوٹی ان کی سوچ کے حوالے سے ہندوتوا ہے، نفرت، بغض. لوگ کہتے ہیں نا کہ مودی پر بڑا پریشر ہے کہ جی وہ پاکستان کے خلاف. پریشر نہیں ہے، نفرت ہے پاکستان کے خلاف جو انہوں نے خود اکسائی ہوئی ہے. مودی کے ذہن میں کیا تھا اس دن جب واپس آیا؟ وہ اس کے کیا ذہن میں تھا؟ ہندو مسلم فساد شروع ہو جائے پورے ملک میں، قتل گردنیں کٹنا شروع ہو جائے، کیا تھا جو انہوں نے کیا تھا؟ اس کا ماڈل ایک ہی ہے، کیونکہ بیسیکلی تو قاتل ہے. گجرات 2002، بچر آف گجرات، جس کی وجہ سے اس کا ویزا کینسل ہوا تھا یو کے کا. ریپبلکنز نے کیا تھا بش کے دور میں، اور برٹش نے بھی کیا تھا، برٹش نے بھی کر دیا. بالکل دونوں جگہ ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر. بالکل کہ تم یو آر اے کلر. وہ تو بعد میں مجبور کر دیا. تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ ایک آرمی چیف، اور جو میسج بھی گیا 2 نیشن تھیوری کی بات صحیح کی، کیونکہ انڈیا کا ایک نظریاتی سوچ بھی ہے. ان کے لوک سبھا میں اکھنڈ بھارت کا میپ ہے. اکھنڈ بھارت کا کیا مراد ہے؟ پاکستان، افغانستان، میانمار، سینٹرل ایشیا. یہ کب تھا اکھنڈ بھارت؟ ویسے مغل امپائر نے اس کو اکٹھا کیا ہوا تھا یا برٹش نے کیا تھا اکٹھا؟ وہ تو there was no greater India. تو میتھولوجی ہے نا ان کی. اچھا، تو یہ ایک تو ہماری طرف سے ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی ہوئی کہ جناب اچھا قوم بھی ایک ہوئی، ایک پاکستانیت بھی اجاگر ہوئی، نیشنل یونٹی بھی ہوئی، اور ہمت حوصلے کا میسج ہے، مورال بوسٹر. یہ نہیں کہ اس نے کہا جی کہ جی ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے اور ہمیں کیا کریں گے، پسینے چھوٹ رہے، ہاتھ مل رہے. وی آر ویری کلیئر، یو ہٹ اس، ویل ہٹ یو بیک ہارڈ. پلوامہ پلس. ایک آپ نے واقعہ بتایا تھا، 3 واقعات کا ذکر کیا. ہاں نہیں، میں کہا دوسرا تھا جس کی وجہ سے جنگ نہیں ابھی تک جو کیوں رکا مودی. ایک تو جنرل عاصم منیر، پاکستان آرمی چیف، ہو از لیڈنگ فرام دا فرنٹ. تو ایک تو یہ. دوسرا ایک اور دبنگ شخصیت، پریزیڈنٹ شی جن پنگ، جو انہوں نے اعلان کیا چین نے فوراً کہ ہم پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. اور تیسرا ایک اور دبنگ بندہ ہے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا، انہوں نے آشیرواد نہیں دی. جو این او سی انڈیا مانگ رہا تھا کہ امریکہ سے ملے گا، وہ نہیں ملا. اور اس نے کیا کہا؟ وہ جنگ جو ہو نہ سکی، جو جنگ جو ہو نہ سکی. بالکل. آپ دیکھیں نا، اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا I have very good relations with Pakistan, I have very good relations with India. دونوں میرے دوست ہیں، برابری کا مقام.
رشینز نے پھر کہا، پھر اس نے ایک اور چیز بات کی، اس نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے اصل جڑ کے فساد کشمیر کا مسئلہ ہے، جو بہت پرانا مسئلہ ہے، 1500 سال پہلے لے گئے، 1000 سال 1500 سے مطلب تھا کہ ہندو مسلم، وہ بیسکلی کانٹیکسٹ کلیئر ہے، وہ اس حوالے سے بات کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ مسئلہ حل کرے. اور ایک اور چیز ہوئی ہے پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کہ موجودہ دور میں 3 بڑی طاقتیں ہیں اس وقت ورلڈ کی، یو ایس، چائنا، رشیا، تینوں کا ایک بین الاقوامی ایشو پر یکساں موقف آ گیا. انڈیا پاکستان کے ایشو پر جنگ نہیں ہونی چاہیے، ڈی ایسکلیشن ہونی چاہیے، اور جو انڈیا کے بیانیہ تھا پاکستان کے خلاف وہ بکانے، نہ اس میں ثبوت. اکانومسٹ کیا لکھ رہا ہے، نیو یارک ٹائمز کیا لکھ رہا ہے، بلومبرگ کیا لکھ رہا ہے، آج فورن افیئرس کا میں پڑھا تھا آرٹیکل، اس میں کیا لکھا ہے، انڈیا نے لکھا ہے آرٹیکل. یہ 1500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی یہ دیکھیں نا جو ہجری چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا اس نے کس وے میں اس نے بات کی ہے، لیکن یہ وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ان تینوں کا سیپریٹ رول جو تھا نا، پاکستان کے حوالے سے اسٹرانگ لیڈرشپ، انڈیا چائنا کے حوالے سے اسٹرانگ سپورٹ، اور امریکہ کی طرف سے نیوٹرلٹی اینڈ لیک آف این او سی فار انڈیا. انڈیا نے تو پورا اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا نا کہ ہم امریکہ کے ملک کے ساتھ چین کی مخالفت کریں گے، پاکستان کو دباؤ ڈالیں گے، کوارڈ، آکس، سارا یہ ان کا الائنسز بنا تھے. وہ تو معاملہ مشاہد صاحب آپ نے بڑی عجیب سی بات کی، ڈس انٹیگریشن آف انڈیا. تو یہ ڈس انٹیگریشن آف انڈیا، اور آپ نے دوسری بات یہ کہ یا مودی رہے گا یا ہندوستان رہے گا. دیکھیں جی، اگر مودی رہا تو ہی ول پریزائڈ اوور دا ڈس انٹیگریشن آف انڈیا. جس طرح انڈیا کو وہ تقسیم کر رہا ہے. گورباچوف انڈیا، نہیں، گورباچوف تو شریف آدمی تھا، اچھا کمزور آدمی تھا، شریف آدمی تھا. یہ تو ان کی تو بدماشی ہے، ان کی تو سوچ ہی اور ہے. یہ وہ گورباچوف بیچارہ وہ مارا گیا تھا. ہی واز ویل میننگ پرسن، وہ ڈیموکریٹ بھی تھا. یہ تو فاشسٹ ہے نا، یہ تو ریسسٹ بھی ہیں، یہ تو برداشت نہیں کرنے کو تیار مسلمانوں کو. یہ تو وہ کام ہے جو لنچ باب مینٹیلٹی. نہیں تو پھر ایک پروسیس شروع ہو گیا تو اس کو روکنا کیسے ہوگا پھر؟ انڈیا کیسے اس کو، انڈیا سے بڑے اچھے لوگ ہیں وہاں پہ، وہ کیسے روکیں اس کو؟ آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش، جس کو وہ مودی نے بڑا پراؤڈلی کہا تھا کہ ہم نے خون بہایا ہے ان کی آپ کی آزادی کے لیے، دلی میں جا کے، ڈھاکہ میں جا کے اس نے کیا کہا تھا اس کو، حسینہ واجد کو، ادھر سے آواز اٹھی ہے، پاکستان سے نہیں بات ہو رہی ہے. ہم نہیں، وہ کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں، بلوچستان اور گلگت بلتستان کی بات ہم تو نہیں کرتے، لیکن وہ ادھر سے آواز اٹھی ہے کہ جناب یہ حسینہ واجد بھی غائب، مطلب وہ بھی ڈمپ. مجھے یہ بتائیں مشاہد صاحب، آپ نے 3 لوگوں کو کریڈٹ دیا، آرمی چیف، شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ، کہ جو جنگ نہیں ہوئی. اچھا پھر اس میں اور بھی ایڈ کریں نا آپ، رشیا کا رول دیکھیں درمیان میں، عرب ممالک کا رول، یورپی یونین پہ تو آج جے شنکر گرم ہو گئے، اس میں بعد میں آتا ہوں. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں، کیا انڈین پرائم منسٹر مودی کو دنیا نے ڈمپ کر دی ہے؟ میں ڈمپ کا لفظ بہت اسٹرانگ ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیا کو ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک سیٹ بیک. مودی کو ڈمپ کر دیا ہے. مودی کا جو سارا تھا نا بیسز، مودی اور آر ایس ایس کو کہہ لیں، کیونکہ ان کی ایکسٹریمسٹ پالیسی ہے، آپریشن ہندوتوا، اور یہ واحد نیوکلیر ملک ہے جس کی قیادت ایک ایکسٹریمسٹ کے پاس ہے، مذہبی انتہا پسند حکومت کریں، کلر مطلب سرٹیفائڈ. تو اس حوالے سے ان کا جو سارا بیانیہ، ان کا جو دنیا مفروضے، ان کا جو فوکس بنا ہوا تھا، وہ تو سارا کلیپس ہو گیا. دیٹ ہیز فیلڈ. ان کے لیے بہت بڑا فیلئر ہے نا. ان کا خیال تھا، بیسک بات ہے ڈاکٹر صاحب، سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. ہم آج مئی میں بات کر رہے ہیں، پچھلے مہینے کیا ہوا، سیلیبریشن کس کی ہوئی ہے، 50 سالہ ویتنام وار کی. اگر سائیگون، فال آف سائیگون، اور ایک دن پہلے ہٹلر کی سوسائڈ، تو اگر، اور اس سے پہلے فال آف کیمبوڈیا بھی تھا 17 اپریل کو. اس کا مطلب اگر سائز ایکول اسٹرینتھ ہوتا تو کیوبا میں انقلاب نہ ہوتا، ویتنام شوڈ ہیو لاسٹ ٹو امریکہ اینڈ افغانستان شوڈ ہیو لاسٹ ٹو دی سوویت یونین. اور زمین پہ چیونٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، ڈوناسارس گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں قدرت کا اپنا نظام بھی ہے. یہ اگر آپ ایسا کام کریں جو آپ کے اپنے سمجھتے ہیں کہ تکبر کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر ہم یہ مائٹ از رائٹ کر سکتے، اٹ از ناٹ دیئر پاسبل. کچھ نہ کچھ تو مودی کرے گا نا، کیا کرے؟ اب مودی کے ایڈوائزر ہوں چلیں اس وقت، تو کیا مودی کو کیا مشورہ دیں؟ دیکھیں نا، مودی کو یہ ڈر ہے کہ نہیں، آپ اس کو ایک سنسیئر مشورہ کیا دیں مودی کو؟ اگر میں اس کا ایڈوائزر ہوں
تو وہ پہلے ہی وہ کام کر رہے ہیں. وہ ڈی اسٹیبلائزیشن, ان کی 3D اسٹریٹجی ہے پاکستان کی. ڈیمنائز پاکستان, ڈیمیج پاکستان, ڈی اسٹیبلائز پاکستان. ڈیمنائز مطلب پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا. دیکھیں نا, IMF چلے گئے ہیں وہ, اور بھی پروپیگنڈا سارا